خون رمضان افطار ٹرانسمیشن میں، اور جس طرح ہمارے سیگمنٹ میں مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے ذکر جاری تھا، اور ہم اس حوالے سے ان کے مسائل کے حوالے سے اور جتنے بھی قربتیں برداشت کی اہل بیت نے اس حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن اب سیگمنٹ میں بات کریں گے کیونکہ جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا دن ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں مفتی ابوذر غفاری صاحب، اور ساتھ ہی نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آذان۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ دغل میں زبان تمہارے لیے، بدن میں غذا تمہارے لیے، دغل میں زبان تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا محمد اذان، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے اور مزید آپ کی آواز میں نکھار آئے۔ مفتی ابوذر غفاری صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ کیونکہ 21واں رمضان ہے اور جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہو چاہتا ہے، ہم چاہیں گے تھوڑی سی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے تاکہ تھوڑا سا لوگوں تک اس پہ حوالے سے اویئرنیس پہنچے کہ جہنم سے نجات کے عشرے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، اور کس سے اس طرح ہم عبادات کو کریں کہ جہنم سے نجات کی خلاصی ہو جائے ہم سب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ بھائی علی سرور صاحب، آپ کا بے حد ممنون ہوں، آپ نے مدعو کیا، آپ کا بہن ممنون ہوں آپ نے مدعو کیا، اور پوری ٹیم کا بے حد شکریہ۔ اور بہت اہم عنوان ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے بارے میں، اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، وآخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور آخری جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ اب آخری جو عشرہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے، دو تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کی جو فضیلت ہے آخری عشرے کی، جہنم کی آگ سے خلاصی کی، تو وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور اس کی کیا یعنی کچھ کیا اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے جہنم کی آگ سے خلاصی ہو سکے۔ ان میں سے سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں شب قدر عطا فرمائی ہے،
اس کی اہمیت ہے، اس آخری عشرے کے اندر اس کی بہت بڑی فضیلت ہے آخری عشرے کے اندر، کیونکہ یہ آخری عشرہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو طاق راتوں میں کسی بھی رات آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ 27ویں کو ہی شب قدر ہو سکتی ہے، بلکہ طاق راتوں میں کسی بھی ایک رات وہ ہو، 21ویں کی رات، 23ویں کی، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں طاق راتوں میں ان کو تلاش کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب قدر کو پالے تو وہ ایسا ہے گویا جہنم سے 10 کوس دور ہو جاتا ہے، اور ایک کوس جو ہے اس کی یعنی اتنی زیادہ مسافت ہے کہ 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے اتنی، یعنی جہنم کی آگ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جو اس رات کو پالے اور اس رات کا فائدہ اٹھا لے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اس طاق رات کی فضیلتوں کے بارے میں، آخری عشرے کی تمام ہی اس کی فضیلت ہی یہی ہے شب قدر، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں ہم لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر وہ ہے تنزل الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اس رات کے اندر، والروح فیہا، اور جبریل امین بھی اس میں نازل ہوتے ہیں، بإذن ربہم من کل امر، رب ذوالجلال کے حکم اور ارادے سے نازل ہوتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ان کی جو ہے طلوع فجر تک، ان کی یہ اس آسمان دنیا تک اور اس کے نیچے زمین پر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھیجتے ہیں تاکہ اس رات میں اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی مغفرت ہو سکے۔ ہم اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے کی فضیلت کے بارے میں، تاکہ میرے بندے جہنم سے دور ہو جائیں۔ آج یہاں میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جہنم کی آگ سے ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں، کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے بات ہے دو چیزیں، ایک ہے حقوق اللہ، دوسری ہے حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار، حج، عمرہ، یہ سارے حقوق اللہ ہیں۔ ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ماں باپ کی نافرمانی، کسی بہن کا حق نہ دینا میراث میں، اور ظلم کرنا، کسی کے اوپر جو ہے زیادتی کرنا، کسی کے خلاف بات کرنا، زبان سے کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں حقوق العباد میں شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس شب قدر کی برکت سے طاق راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی رمضان المبارک میں مغفرت فرما دیتے ہیں، جو بھی اللہ سے مغفرت کی تمنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے خلاصی کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پناہ عطا فرما دیتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے، جن میں سے ایک ہے ماں باپ کا نافرمان۔ جس نے والدین کی نافرمانی کی تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ آج کیا کراچی کے گھروں میں ماؤں کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا؟ باپ ذلیل نہیں ہو رہے کراچی کے گھروں میں، پاکستان کے گھروں میں؟ ہر گھر کے اندر ماں جو ہے وہ رسوا ہو رہی، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف بھی مت کہیے۔ حضرت اویس قرنی کا واقعہ یاد نہیں؟ حضرت اویس قرنی کو اللہ نے اتنا بلند مقام کیوں دیا؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کی تھی، جس کی وجہ سے آقا فرما رہے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی سے، اے عمر، اے علی، تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، قرن قبیلے سے ہوگا اور یمن سے ہوگا، تم اس سے دعا کروانا۔ حالانکہ حضرت عمر کا کتنا مقام، حضرت علی کا کتنا مقام، صحابی اور خلیفہ راشد، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت اویس قرنی کی کیا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے دعا کروانا۔ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر تلاش کر رہے ہیں حج کے موقع پر، کہ دور دور سے حج کرنے آتے تھے۔ فرمایا کون ہے اویس من المراد، مراد قبیلے سے کون ہے، قرن سے کون ہے، یمن سے کون آیا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا کہ میں ہوں۔ حضرت عمر، حضرت علی ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حالانکہ ان کو دعاؤں کی کیا ضرورت تھی، وہ تو جنتی تھے، لیکن بات آقا سمجھا رہے ہیں کہ ماں کی قدر، ماں کی اہمیت کتنی ہے، کہ صحابہ جلیل القدر صحابہ اکرام کو بھی آقا حکم فرما رہے ہیں کہ دعا کرواؤ۔
یہی حضرت اویس قرنی ہوں گے کہ قیامت کے دن ساری امت جنت میں جا رہے ہوں گے، حضرت اویس قرنی جنت کے دروازے پہ روک دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا حضرت اویس قرنی سے، اویس اپنی انگلی پھیرتے جاؤ جس طرف تمہارا اشارہ جائے گا، اللہ اتنے سارے لوگوں کی مغفرت کر کے ان کو جنت کا مستحق سبحان بنا۔ اللہ، سبحان اتنی بڑی عظمت، کیوں؟ ماں کی وجہ سے۔ دوسری چیز وہ ہے شرک۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو چاہے معاف کرتے، تو ہم شرک سے بچیں۔ اور تیسرے نمبر پر کینہ، حسد۔ کیا ہم آج حسد نہیں کرتے؟ کسی مسلمانوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے؟ گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں صرف اور صرف شکوک و شبہات کی وجہ سے، بیٹیاں ذلیل ہو رہی ہیں، اور جو ہے دل میں بغض، شکوک و شبہات آ گئے، تھوڑی تھوڑی بات۔ آقا فرماتے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا، مؤمنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو، مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا سبحان ہوں، اللہ۔ جیسا میرا بندہ مجھ میں گمان رکھتا ہے میں اسے فیصلے نازل کرتا ہوں۔ تو ہم بدگمانیوں سے بچیں، مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ہسبینڈ وائف ہیں، بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، نیک گمان رکھیں۔ جی۔ آخری چیز جو جن کی مغفرت نہیں ہوگی ان میں سے ہے ظالم۔ اللہ حدیث میں ہے، آقا نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بین اللہ وبینہ حجاب، کہ مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، سبحان اللہ۔ کوئی پردہ حائل۔ آج ظلم کیا جا رہا ہے، بہنوں کے اوپر ظلم، بھائیوں کے اوپر ظلم، حق کھائے جا رہے ہیں، یہ ہے ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یقیناً۔ نمازیں تو پڑھ لیں گے ہم، ساری مغفرت ہو جائے گی، اگر کسی کے ہم نے پیسے کھائے، کسی کے اوپر ظلم کیا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ہم حقوق اللہ کی بھی پابندی کریں، حقوق العباد بھی پورے ادا کریں، تو ہم اس آخری عشرے کی برکات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یقیناً فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اعتکاف بھی، جی۔ اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں اس ہاں۔ عشرے میں، آخری کے 10 دن بڑے بہت اہم ہے، اہم ہوتے ہیں، اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ سے بخشش کروا لیں اپنی، بالکل۔ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں عبادت کریں، اور اللہ سے اس عشرے میں جو بھی اللہ نے انسان سے وعدہ کیا ہے، مسلمان سے وعدہ کیا ہے، اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے، وہ پورا کروا لیں۔ بالکل، اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت تھوڑی سی بیان کر دیجیے تاکہ لوگوں تک یہ بات بھی پہنچے کہ اعتکاف سے کتنا ثواب ہے اور کیا اجر سمیٹ سکتے ہیں ہم۔ جی، بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں، اور آخری عشرے میں اعتکاف 3 قسم کا ہے، ایک ہے نفلی اعتکاف، ایک ہے سنت اعتکاف، ایک ہے واجب اعتکاف۔ نفلی اعتکاف وہ ہے کہ آدمی کبھی بھی مسجد میں جائے، نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، جب بھی نماز کے لیے جائے اعتکاف کی نیت سے، یہ ہے نفلی اعتکاف۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، جب بھی باہر نکلے اپنی مرضی سے آٹومیٹک اعتکاف ختم، جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر کے جائے، یہ ہے نفلی اعتکاف۔ دوسرا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف اس اعتکاف کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ کوئی بندہ منت مان لے، نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اور اس کا وہ کام ہو گیا، اب یہ اعتکاف اس کے اوپر واجب ہے، ہر صورت اس کو کرنا ہے۔ اور کتنے دن؟ وہ کتنے بھی دنوں کی اس نے منت مان لی کہ ایک بندے نے منت مانی میں پورا رمضان اعتکاف کروں گا، پورا رمضان 30 دن اعتکاف کروں گا، یہ واجب ہو گیا اس کے اوپر۔ میں 10 دن اعتکاف کروں گا آخری عشرہ، میں 20 دن اعتکاف کروں گا، تو یہ اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ تیسرا ہے سنت اعتکاف، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف خود فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف میں بیٹھے، 20 دن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں کیوں بیٹھتے تھے، کیا وجہ تھی؟ تاکہ شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ شب قدر کیا ہے کہ صحابہ اکرام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا آقا پہلی امتوں کی عمر اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، انہوں نے تو صرف دعوت ہی 950 سال دی، عمر کتنی ہوگی؟
हज़ार हज़ार 1200 1500 साल उनकी उम्र, तो उनकी आधी ज़िंदगी भी लगा ली जाए तो 1500 500 साल तो उन्होंने इबादत की होगी गालिब गुमान। हमारी तो उम्र ही 50 साल 70 साल क्या उम्र है, जिसमें से आधी गुजर गई। तो आका हमारी तो नेकियां भी कम होंगी। तो ये सूरत नाज़िल हुई सूरह क़द्र। अल्लाह ताला ने फरमाया एक रात इसमें ऐसी है कि जो शख्स इस रात को जाग कर इबादत कर ले, इस रात को पा ले, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो 1000 महीनों से भी ज़्यादा। 1000 महीने सुभान अल्लाह। एहतिकाफ में क्यों बैठा जाता है? ताकि इस रात को पाया जा सके, इस रात को जागा जाए, इबादत कर सके। अब 2-3 मसले हैं जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। एहतिकाफ के अंदर हम लोग एहतिकाफ जो है बैठ जाते हैं, और हमारी माएँ बहनें जो प्रोग्राम देख रही हैं वो भी बैठ सकती हैं, और उनको भी बैठना चाहिए। उनका अलग तरीक़ा है कि घर का एक कमरा कोई मुख्तस किया जाए, उसके अंदर एहतिकाफ कर सकती हैं हमारी माएँ बहनें। और मर्द हज़रात जो है वो मस्जिद के अंदर एहतिकाफ, और उसके अंदर जो है वो आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पे हम अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। एहतिकाफ में बैठकर भी हम मोबाइल से दूर रहें। ये वक्त अल्लाह का है, ये हमने अल्लाह को अमानतन ये वक्त दिया है। आप किसी के मेहमान बनने और उसके पास जाकर आप वो सामने बैठा हुआ हो, उस वक्त हम जो है किसी और से बातें करने लग जाएं, उसको बुरा लगेगा। हम अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, और हम मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त हम कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह को राज़ी करें, तस्बीहात पढ़ें, खूब अल्लाह की इबादत करें। और इस पूरा साल, पूरा महीना, पूरे 10 दिन लोग एहतिकाफ करते हैं। आखिरी जो रात आती है लैलतुल जायज़ा, वो आखिरी रात बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। पूरे 10 दिन तो एहतिकाफ किया, माशाल्लाह तस्बीहात भी पढ़ ली। आखिरी ईद की रात है, उसको हमने चांद रात बना दिया। और उस रात जो है वो अजीब अजीब ऐसे एक ही उस रात के अंदर होते हैं काम कि सारे रमज़ान की बरक़ात जो की है, नेकियां, वो सारी पानी फेर दिया जाता है। लैलतुल जाइज़ा उस रात को क्या है, आका ने क्या फरमाया? मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले वो मज़दूरी हम हासिल करने का टाइम होता है, हमारा मज़दूरी लेने का वक्त होता है। और हम उस रात भी हमें इबादत करनी चाहिए। एक रात तो है, और वो रात हम बाज़ारों में फेर लेते हैं। शैतान पूरे महीने से कैद होता है, उस रात उसकी भी छुट्टी हो जाती है माशाअल्लाह। तो वो आके जो 30 रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, इबादत पढ़ी, 10 मिनट के अंदर सारे के ऊपर जो है पानी फेर देता है। तो हम उस रात की भी कदर करें, उस रात हम इबादत करें। ये ना हो कि पूरा महीना इबादत की है, लैलतुल जाइज़ा वाली रात पे हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं। क्या हो जाएगा आखिरी रात अगर हमने बाज़ारों का रुख नहीं किया? वो हम अपनी तैयारी पहले से कर लें, या जो है कुछ दिनों के बाद हम अपनी ज़रूरियात के तहत बाज़ार का रुख करें। उस एक रात भी हम अल्लाह की इबादत करें। बिल्कुल जी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। मुफ्ती अब्दुल गफ्फारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जी।